رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق استاد کے بعد حياتي پھر شاگرد ہی کو دعوت دی جائے. میری درخواست ہے محترمہ زوبیہ لطیف صاحبہ جو اس کتاب کی مصنفہ ہیں. مائک وہاں موجود ہے, آپ وہیں سے خطاب کریں گی. مائک موجود ہے. محترمہ زوبیہ لطیف صاحبہ نے نہایت لطیف انداز میں بہت بڑے مارکا مارا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ نعیم صدیقی صاحب کی بہت ساری جہتیں ہیں. وہ افسانہ نگار ہیں, انہوں نے ڈرامے بھی لکھے, ترانے بھی لکھے, اور سب چیزوں کو انہوں نے ایک کتاب میں سمو دیا ہے. محترمہ زوبیہ لطیف صاحبہ. السلام علیکم. نعیم صدیقی صاحب ایک جامع صفات شاعر تھے. وہ نعت میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے. انہوں نے سیاسی, مذہبی اور معاشرتی موضوعات پر بے شمار نظمیں لکھی جو ان کی قادر الکلامی پر شاہد ہیں. نعیم صدیقی صاحب کی نظموں کے موضوعات میں بہت وسعت ہے. ان کے ہاں ملی اور قومی شاعری ہے, رومانی نظمیں ہیں اور حمدیہ اشعار بھی. وہ اپنے انفرادی کرب کو بھی نظموں کا موضوع بناتے ہیں اور نظام حاضر کی بے اطمینانی پر اجتماعی دکھ کا اظہار کرتے ہیں. معاشرتی زندگی سے متعلق موضوعات ہوں یا اسلامی نظام کی خواہش, ہر موضوع کو شعری پیرائی میں ڈھالنے کی مہارت رکھتے ہیں. ان کی عاشقانہ شاعری کا نقطہ امتیاز یہ ہے کہ ان کا معشوق ایک نظریہ اور نظام ہے. اس بات پہ غور کیجیے گا کہ ان کی عاشقانہ شاعری آپ کو نظر آئے گی, لیکن اس کا نقطہ امتیاز یہ ہے کہ ان کا معشوق ایک نظریہ اور نظام ہے جس کی پاکیزگی, صداقت اور خلوص کو ان کے شعروں میں محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کتاب کی اشاعت اور گزشتہ ہفتے دوبارہ سے اس کے مطالعے نے اور آج کی نشست میں آپ سب کی گفتگو نے میرا کتاب اور ادب سے ٹوٹا ہوا رشتہ ایسے لگتا ہے کہ گویا دوبارہ سے استوار کر دیا ہو. میں گزشتہ 25 سال سے آسٹریلیا میں مقیم ہوں, اور جتنی بھی کوشش کی جائے, ظاہر ہے کہ جب آپ کا اہل ادب افراد کے ساتھ اور اس طرح کی محفلوں کے ساتھ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے. تو جب میری یہ کتاب شائع کروانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نعیم صدیقی صاحب جیسے مظلوم شاعر, جن کی شاعری آپ ابھی باقی لوگوں سے بھی اس کا تذکرہ سنیں گے, اس کے اوپر تبصرہ سنیں گے, کہ اس کو لوگوں کے درمیان متعارف کرایا جائے اور اس مظلوم شاعر کو اس کا حق دلانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ کتاب بھی اس کا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ان کی شاعری کو دوبارہ منظر عام پر لے کر آئیں. اور جیسے ابھی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے تجویز دی ہے کہ ادارہ معارف اسلامی اور دوسرے لوگ جو ہمارے اسلامی ادب کے شعراء ہیں ان کی نہ صرف ان کے اوپر لکھے گئے مقالے, بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کے شعری مجموعے ان کو بھی دوبارہ متعارف کرائیں, ان کی دوبارہ سے اشاعت کی جائے, اور جو ان کے مجموعے موجود تھے. لیکن بہت سارا ایسا مواد بھی موجود ہے, ان کی غیر مطبوعہ شاعری ہے نعیم صدیقی صاحب کی, اور رسائل و جرائد میں, چراغ راہ میں, سیارہ میں ان کی بے شمار نظمیں اور غزلیں ہیں. ان کو بھی اگر مرتب کر کے شائع کیا جائے تو یہ ادب کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر میری کتاب کی پذیرائی کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے زمانے طالب علم میں تھوڑا بہت خود بھی شاعری کرنے کا اتفاق ہوا ہے, اور آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعیم صدیقی صاحب کا میری زندگی پر نہ صرف ان کی شاعری کا اور ان کے کردار و عمل کا بہت زیادہ اثر تھا. اور یہ ایک بہت مزاحیہ بات ہے, دلچسپ بات ہے کہ ان کے چند شعر بہت عرصے تک میں اپنے شعر سمجھتی رہی. وہ ان کے اتنے اثرات میری شاعری کے اوپر بھی آئے تھے, اور میں جب اپنی ڈائٹ میں دیکھا کرتی تھی جہاں وہ لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے اشعار, تو ان کو میں کہتی تھی بس لکھے نہیں ہوئے. اور اب جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی, آپ کو شاید یہ بات عجیب لگی, لیکن واقعی کافی طویل عرصے کے بعد میں نے خود بھی اپنی اس کتاب کا مطالعہ کیا, اس کے چھپنے کے دوران, اور جب اس کو دوبارہ سے اس کو پڑھا تو وہ شعر یہاں پر ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں, مجھے بہت پسند بھی تھے. ہم نے راتوں کی سیاہی کو ستائے رکھا,
تیری یادوں کے چراغوں کو جلائے رکھا، جس میں خاکی پہ گزرتی رہی جو بھی گزری، جس میں خاکی پہ گزرتی رہی جو بھی گزری، دل تیری چیز تھا سو اس کو بچائے رکھا، اپنی ہستی میں ہے گر کچھ تو اسی باعث ہے، اپنی ہستی کو تیری راہ میں لٹائے رکھا، ہم چلے ٹھوکریں کھا کھا کے گرے پھر اٹھے، ہم چلے ٹھوکریں کھا کھا کے گرے پھر اٹھے، ایک امانت کا بڑا بوجھ اٹھائے رکھا۔ اور اسی پر ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گی، اور آپ سب لوگ بھی باقی سب لوگ جو نعیم صدیقی صاحب کی شاعری کے بارے میں کہیں، اس کے بعد آپ لوگ ضرور اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے بہت بڑے شاعری کا نام ہے، اور ان کو مزید متعارف کرانے میں اور ہماری نوجوان نسل کو ان کی شاعری سے متعارف کرانے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر کوشش شامل ہوگی۔ جزاک اللہ۔